آپ سے پوچھا جاتا ہے ہمیں کس نے پیدا کیا، بڑی کمال کی بات ہے، ہمیں چیخ چیخ کر قرآن میں پڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اگر ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو پھر قرآن میں کیوں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ نے کسی کو نہیں جنا، اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اب مجھے بتائیے ہمیں اسلامیات کی بک میں کیوں اتنی غلط بات پڑھائی گئی کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا؟ چلیے اس کو بدل دیجئے، ورنہ یہی کہوں گا نہ دین ملا نہ دنیا۔ جو ان کا یہ اعتراض علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، وہ اس طرح ہے کہ جو بندہ عربک لینگویج کو بیسک سے تھوڑا بھی جانتا ہے، اس کی گرامر کو، اس کے نحو صرف کو، اس کو پتہ چل جانا چاہیے کہ والد یلد ولادت اور خالق یخلق خلق، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اصل میں اس نے ان دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر یہ تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یا اور اس کے علاوہ جہاں پر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو پیدا کیا، وہاں پر لفظ خلق استعمال ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خلق کا مطلب کیا ہے، خالق یخلق، اس کا مطلب ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، کسی چیز کو بنانا، تخلیق کرنا۔ اور جبکہ والد یلد ولادت، اس کا مطلب ہے کہ بایولوجیکل برتھ، کہ جس طرح بایولوجیکل برتھ ہوتی ہے کہ ایک انسان مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بایولوجیکل برتھ، اسے کہتے ہیں ولادت۔ اور سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، اس میں اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے، صحیح طرح سمجھیں آپ عربی کو، عربک لینگویج کو صحیح طرح سمجھیں گے تب آپ کو قرآن مجید کی تمام چیزیں ہیں وہ آپ کو صحیح سمجھ آئیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔